جبرائیل تو نے عرش و فرش کو دیکھا، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اے جبرائیل ذرا یہ بتا جو حبیب کی تلیہ چومنے پہ مزہ آیا ہے وہ کہیں اور بھی آئے ہیں؟ فرمانے لگے لوگوں سن لو، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ، جو مصطفیٰ کی تلیوں میں دیکھا، اور یہ مزہ کہیں پہ آیا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ، روشنی سے بری تھی فضا جہاں تک اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ، اور فرمانے لگے چڑیوں کی سن کے چہچہے، چڑیوں کی سن کے چہچہے، انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری قبر انور پر، اور سے سماعت فرمائیے گا یہ ایک بہت بڑا عقیدہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر انور پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی سماعت و بصارت کا یہ علم ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں میرا امتی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سن لیتا ہے، اور فرشتہ صرف سنتا ہی نہیں اس کو بھی جانتا ہے، اس کے والد کو بھی جانتا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فلاں امتی فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ ذرا عقیدے کی بات دیکھیے گا، سرکار کی قبر انور پر کھڑے ہونے والے فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے۔ وہ بندہ مونگوڑ میں بیٹھ کے درود پڑھے، بندہ راما میں بیٹھ کے درود پڑھے، وہ فرشتہ سن لیتا ہے، اس سے بھی جانتا، اس کے والد کو بھی جانتا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرکار کی قبر انور پر ایک کھڑے ہونے والے فرشتے کی سماعت و بصارت کا یہ عالم ہے کہ بندہ دنیا کے کسی کونے میں سرکار کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ جان لیتا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ کے فلاں امتی نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ ایک فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے، سید الانبیاء کی سماعت کا عالم کیا ہو گیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، وہ یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں پر سرکار کی معراج کی ابتدا کی گئی، اور ابتدا کہاں سے کی؟ اپنے نام سے، کہا سبحان اللہ۔ آپ بھی بول رہے ہیں کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا۔ اے اللہ تو نے اپنے حبیب کو معراج کروایا، تو سیدھا ڈائریکٹ ہی ذکر کر دیتا، اپنی پاکی بیان کرنے کی کیا حاجت تھی؟ اللہ اکبر۔ علماء نے یہاں پہ حکمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی پاکی کو کیوں بیان فرمایا؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا جب میرا حبیب میرا دیدار کر کے واپس جائے گا تو کوئی مانے گا، کوئی انکار کرے گا۔ سبحان اللہ کہہ کے ان انکار کرنے والوں کے، ان معترضوں کے منہ بند کر دیے۔ فرمایا اعتراض کرنے والوں اپنے منہ کو بند رکھو،
एतराज़ तुम तब करो जब मेरा हबीब खुद गया हो। फरमाया अगर माँ के पेट में मैं बच्चे को जिंदा रख सकता हूँ, अगर भैंस के दरमियान से तुम्हें दूध निकाल के दे सकता हूँ, एक तरफ गोबर की गंदगी है, दूसरी तरफ खून की सुर्खी है, ना खून की सुर्खी मिलने देता है ना गोबर की गंदगी मिलने देता है, और दरमियान से सफेद रंग का दूध निकाल के दे देता है। फरमाया अगर ये मैं कुदरतों वाला मालिक हूँ, जो चाहे करता हूँ, फरमाया अगर इस पे कादिर हूँ तो अपने हबीब को लेके जाना मेरे लिए क्या मुश्किल है, मैं अपने हबीब को ले जा सकता हूँ। असरा, यहाँ पर जो लफ्ज़ असरा इस्तेमाल किया है ना, ये हर नबी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरे कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अंबिया मेराज के लिए उनको भी ये शरफ हासिल हुआ, लेकिन किसी के लिए लफ्ज़ असरा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये फ़कत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ। और फरमाया बि अब्दी ही, मैं अपने बंदे को ले गया। अब ये लफ्ज़ जो अब्द है ना, ये सिर्फ ख़ास बंदे के लिए है, यानी रूह के लिए बंदा नहीं कह सकता, अकेली रूह के लिए ये अब्द का लफ्ज़। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम की यहाँ पे मुकम्मल ज़ात की बात हो रही है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बि अब्दी ही, मैं अपने बंदे को ले गया, मैं अपने बंदे को। और उलमा फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 34 मरतबा मेराज हुआ है। कितनी मरतबा जी, जरा सारे बोले ना। फरमाया एक मरतबा इन सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया है, और 33 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर अल्लाह को देखा है। और हमारे इमाम, ये ख्वाब के अंदर मुमकिन, अल्लाह तबारक व तआला को देखना ख्वाब के अंदर ये मुमकिन है, लेकिन ज़ाहिरी आंखों से सरकार ही देख सकते हैं, और कोई ज़ाहिरी आंखों से रब को देख सकता नहीं है। ख्वाब के अंदर मुमकिन है कि अल्लाह ताला का दीदार किया, जैसा कि इमाम आज़म जिनके हम मुक़ल्लिद है, जिनकी हम तकलीद करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर अपने रब को 100 बार देखा है। इमाम आज़म फरमाते रात के अंदर मेराज करवाया, दिन के अंदर भी तो मेराज करवा सकता था, लेकिन रात के अंदर। फरमाया जो रात होती है ना, ये महबूबों के मिलने का टाइम होता है। ये जुमले का आप वजन देखें, भले छोटा सा जुमला है लेकिन जुमले का वजन देखें। फरमाइए जो रात होती है ना, इस लुत्फ को ज़रा समझिए, ये जो रात होती है ना, ये महबूबों के मिलने का टाइम होता है। अल्लाह अकबर। फरमाया दिन को भी करवा सकता था, लेकिन मैंने अपने हबीब को रात में मेराज करवाया है, रात को। और भी बहुत सारी हिकमतें। और एक शख्स ने कहा था गौसे पाक को, रात के बारे में वो बोल रहा था, रात यूं होती है, रात यूं होती है, रात यूं। फरमाने लगे रात को बुरा ना कहो, रात को बुरा ना कहो, रात को तो मुहिब महबूब आपस में मिलते हैं। फरमाया तो रात को बुरा कह रहा है, रात को तो तहज्जुद के वक्त उसके मस्जिद में आ जाया करते हैं, वो मुसल्ला बिछा के तो रब की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। रात दा जागना बहुत मुश्किल, वो एक जागदा यार राती, एक जागदा चोर बेसन उते, एक जागदा पहरेदार राती, एक जागदा इश्क दी मरज़ाला, ते एक जागदा सख्त बीमार राती। ओ मुल्ले शाह मियां सब सो जाते ने, इको जागदा परवरदिगार राती। किसी ने कहा था पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, ओ बख्शिश मंगण वाले आओ, ओ बख्शिश मंगण वाले आओ, खुला है दरवाजा। फरमाया रात को बुरा ना कहना, रात तो महबूबों के मिलने का टाइम है। फरमाया इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को रात के अंदर मेराज कराया। आगे चलिए, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अच्छा अभी आप जहाँ पे गौर कीजिए, सूरह बनी इसराइल के अंदर मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, यहाँ तक जिक्र फरमाया मेराज का। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार ने मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक ही मेराज किया हो, बस नहीं, लामकानों तक गए, लेकिन यहाँ तक जिक्र फरमाया। अगला जो जिक्र है वो सूरह नजम के अंदर जिक्र फरमाया, तो यहाँ तक जिक्र क्यों फरमाया, इसके अंदर क्या हिकमत थी? यहाँ पर उलमाए किराम ने मिसाल दे के बात समझाई। फरमाया अल्लाह फरमाता है मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, जो मेराज की सैर की है वो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। इसकी वजह क्या है? फरमाते हैं देखिए, आपके इलाके के अंदर एक लड़का पैदा होता है, आपकी आंखों के सामने वो जवान होता है, और वो कभी अपने इलाके से बाहर नहीं निकला, आपकी आंखों के सामने वो जवान हो रहा है। वो उठ के कहने लगा मैं ना कराची से होके आया हूँ। क्या कहने लगा? मैं कराची से होके आया हूँ। अब जब जो सुनने वाले होंगे ना,
اب جو تو کراچی گیا ہوگا وہی اس سے سوال کرے گا، اچھا اگر کراچی گیا نا چل پھر یہ بتا کراچی میں فلاں مسجد کس جگہ پہ ہے، جو کراچی گیا ہوگا وہی سوال کرے گا نا، پوچھے گا بتا بھی فلاں ہوٹل کس جگہ پہ ہے، فلاں ریسٹورنٹ کس جگہ پہ ہے، بتا، وہی سوال کرے گا۔ اب جو میرے جیسا کراچی گیا ہی نہیں وہ سنے گا تو ضرور پر سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کو گویا کہ موقع دے دیا، کیوں؟ کیونکہ کفار نے مسجد حرام بھی دیکھی ہوئی تھی، مسجد اقصی بھی دیکھی ہوئی تھی۔ جب سرکار نے یہ فرمایا نا میں نے سید کی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، تو کفار فٹافٹ بولے، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ فٹافٹ بولے، کیونکہ لامکان تو انہوں نے دیکھے نہیں، ان کی سوچوں کے مطابق اللہ نے ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا جی بتائیے مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی میں جو شتیر ہیں وہ کتنے ہیں؟ جب سرکار سے سوال کیا اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا ذرا جلدی کر، گویا کہ مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے محبوب کی نظروں کے سامنے کر دے گا۔ فرمایا حبیب آپ کی نظروں کے سامنے مسجد اقصی آ گئی ہے، دیکھتے جائے ان کفار کو جواب دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک ذکر فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہاں پر ایک اور بات کرتا چاہوں، اللہ تعالیٰ کے اندر تو طاقت ہے اوپر لے جانے کی، اب ضروری ہے کہ جانے والے کے اندر بھی صلاحیت ہو۔ ایک شخص ہے نا پتھر کو لے کے اوپر کو اچھالتا ہے، اب اچھالنے والے کے اندر تو طاقت ہے، پتھر کے اندر بھی طاقت ہے، وہ اوپر جائے گا، لیکن اگر ایک شخص کاغذ کو لے کے اوپر اچھالے تو بھیجنے والے کے اندر تو طاقت ہے پر اس کاغذ کے اندر طاقت نہیں ہے اوپر جانے کی۔ پتہ چلا اگر رب کے اندر اوپر لے جانے کی طاقت ہے، رب کے حبیب کے اندر اوپر جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی اوپر جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا کیوں؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن چند ایک حکمتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو حضور علیہ السلام کو معراج ہوا ہے نا، یہ بعثت کے 11ویں سال ہوا ہے سرکار کو معراج، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ انتقال فرما گئی تھی۔ اب تھوڑے ہی دنوں بعد، ابھی ان کا صدمہ تھا، تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کے چچا جان بھی انتقال فرما گئے۔ اب ایک ادھر سے صدمہ زوجہ کا، ادھر سے چچا جان کا صدمہ، تو یہ جو صدمہ تھا نا حضور علیہ السلام کے دل پر بڑا گرا گزرا۔ آپ یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، جب محبوب پریشان ہونا اس کو دلاسا محب دیتا ہے۔ جب محبوب کی پریشانی بڑھے تو اس کو دلاسا کون دیتا ہے؟ محب آ کے دلاسا دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی، فرمایا دوسرا اب ادھر سے یہ پریشانی، یہ دل پہ غم، ادھر سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، کوئی تو مان رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے معاذ اللہ جادوگر کہہ رہا ہے۔ فرمایا ادھر سے وہ غم، ادھر سے یہ غم، جب سارے غم ملے نا تو اللہ نے فرمایا جبرائیل، بول رہے ہیں، فرمایا جبرائیل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا تو دیکھ رہا نا میرا محبوب آج کل پریشان رہ رہا ہے، اللہ اکبر، تو دیکھ رہا نا آج کل میرا حبیب تھوڑا پریشان رہ رہا ہے، اے جبرائیل ایسے نہیں کرتا، جا کے میرے محبوب کو لے ہی آ، جا کے میرے محبوب کو لے ہی آ، میں اسے اپنا جلوہ دکھاؤں تاکہ میرے محبوب کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، پھر جا کے میرے محبوب کو لے آ۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے، 40,000 براق وہاں پر چراغاہ میں موجود تھا، سارے خوشی خوشی میں، لیکن ایک براق نہ کونے میں کھڑا آنسو بہا رہا تھا، کونے میں کھڑا آنسو بہا رہا ہے، ہجر یار میں آنسو بہا رہا ہے، عاشق دا کم رونا تونا، او بن رویوں نہیں منظوری، کچھ تے روندن دید دی خاطر، کچھ روندن وچ حضوری، او جلیا عشق دے وچ تے رونا ہی پینا ہے، پاویں وصل ہوئے یا دوری۔ بابا بلے شاہ فرمانے لگے الف آگ لگی وچ سینے دے، سینہ تپ کے وانگ تو دور ہویا، تے کچھ لوکاں دے تانیاں مار دتا، کچھ سجن اکھاں تو دور ہویا۔ او بلے شاہ ایک شیشہ لیا سی یار دے ویکھنے لئی، او بھی ٹوٹ کے چکنا چور ہویا، تے کوئی ہس کے یار منا لیندے ساڈا رونا بھی نہ منظور ہویا۔ اور میاں صاحب فرمانے لگے رونا دل دی میل مکاوے، رونا دل دی میل مکاوے تے نالے وچھڑے یار ملاوے، رون والے محمد بخشا سدھے جنت جاوے۔ تو وہ براق سرکار کے ہجر میں آنسو بہا رہا ہے۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے براق کو دیکھا نا اور پوچھ کے فرمانے لگے کہ تم کیا آنسو بہا رہا ہے؟ سارے براق خوش ہیں اور انہیں یہ خبر بھی ہوگی ہے کہ سید الانبیاء تشریف لانے لگے ہیں. کہنے لگا اسی لیے تو رو رہا ہوں، اسی لیے تو رو رہا ہوں، جب سے میں نے سنا میں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اب سرکار کی ہجر میں نا میں آنسو بہا رہا ہوں. میں اس لیے آنسو بہا رہا ہوں، کیا پتہ اللہ کو میرا رونا ہی پسند آ جائے، کیا پتہ رب کو میرا رونا ہی پسند آ جائے، اس لیے آنسو بہا رہا ہوں. عرض کی یا اللہ یہ براق کیا کہہ رہا ہے؟ فرمانے لگے جبرائیل جو میرے محبوب کے ہجر میں آنسو بہائے نا تو اسے ہی لے جا، تو اسے ہی لے جا. فرماتے ہیں براق کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب خوشخبری دی نا بھئی چل بھی اب کر تیاری، کو میرے جیسے بندے کو آگے کہنا یار تیرے مدینہ کا ویزا لگ گیا ہے تو چل مدینے کر تیاری. ہم تو خوشی سے سمائے نا جب براق کو جا کے یہ کہا نا بھئی کر تیاری تیرا بھی ویزا لگ گیا ہے، تو براق کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے اتنا حسن آ گیا. فرمایا وہ سارے کے سارے براق ایک طرف، اس اکیلے براق کا حسن ان سب براقوں سے زیادہ ہو گیا، سب سے زیادہ حسن اس کے اندر آ گیا. فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے براق کو ساتھ لیا، اب اکیلے نہیں گئے. اللہ اکبر. محبوب کو پروٹوکول دینا ہے نا تو اب اکیلے نہیں گئے. بھائی ایم پی آئے وہ پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے نا، ایک گاڑی میں وہ آتا ہے، چار چار گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں، پروٹوکول پتہ چلے ایم پی آیا ہے. لیکن اب دیکھیں نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے اکیلے جبریل نہیں گئے. جبریل امین علیہ السلام نے براق لیا. فرماتے ہیں 70,000 فرشتے کی جماعت، اور ایک روایت میں ہے ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتہ اور بھی ہوا کرتا تھا، پھر اس کے ساتھ 70,000 فرشتہ. آپ سوچیں اتنا بڑا پروٹوکول محبوب کو لینے کے لیے. حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے. اب دیکھیں نا ساری رات امت کے لیے جاگ کر عبادت کرنے والے محبوب، آج اللہ نے معراج کروانا ہے تو سوئے ہوئے. ساری رات جاگنے والے محبوب عبادت کرنے والے، آج جب معراج کا وقت آیا تو سو گئے ہیں. پتہ چلا خود ہی سائیں آ کے اٹھائیں گے، خود ہی آ کے اٹھائیں گے. فرمایا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. آگے دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے. سوچنے لگ گئے. عرض کی یا اللہ ادھر تو دروازہ بند ہے، کیا کروں؟ دروازہ بجاؤں؟ کیسے کروں؟ فرمایا جبرائیل دروازہ نہیں بجانا، محبوب کی نیند میں خلل آئے گا، تکلیف پہنچے گی، دروازہ نہیں بجانا. اے اللہ کیا کروں پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا. فرمایا جبرائیل پھر ایسے کر، مکان کی چھت کو چاک کر دے. مکان کی چھت کو چاک کیا اور اندر تشریف لے آئے. اب جب اندر آئے نا تو اندر بھی عجیب ہی منظر تھا. اللہ اکبر. مکان کی چھت کو چاک کر کے کنڈی نہیں کھولی، اندر آئے ہیں. آگے دیکھتے ہیں محبوب سوئے ہوئے. اے اللہ محبوب سوئے ہوں، اب بتا کیسے جگاؤں؟ کیا ہاتھ لگا کے جگاؤں؟ آواز دے کے جگاؤں؟ فرمایا جبرائیل نہیں، تجھے ایک راز بتاؤں. عرض کی یا اللہ بتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل تجھے پتہ ہے نا یہ جو میں نے تیرے ہونٹ بنائے ہیں یہ کافوری بنائے ہیں، اور تجھے آج بتاؤں پتہ کیوں کافوری بنائے؟ اس لیے کہ میرا محبوب سویا ہوگا تو تلیاں چوم چوم کے اٹھائے گا، تو تلیاں چومے گا. اور یہ جو کافور ہوتا ہے نا اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. فرمایا اسی لیے تیرے میں نے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں. اے جبرائیل آواز نہیں دینی، ہلانا نہیں ہے، میرے محبوب کی تلیوں کو چوم چوم کے میرے محبوب کو اٹھا. تو جب اپنے ہونٹوں کو محبوب کی پاؤں کی تلیوں کے ساتھ لگائے گا میرا محبوب جاگ اٹھے گا. کسی نے پوچھا ہوگا، کہا ہوگا جبرائیل تو نے عرش و فرش کو دیکھا، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا. اے جبرائیل ذرا یہ بتا جو حبیب کی تلیاں چومنے پہ مزہ آیا ہے وہ کہیں اور بھی آئے ہیں؟ جبرائیل امین فرمانے لگے لوگوں سن لو، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ، جو مصطفیٰ کی تلیوں میں دیکھا. کہاں اور یہ مزہ کہیں پہ آیا ہی نہیں. اللہ فرمایا اور کہیں پہ مزہ آیا ہی نہیں. اب آگے چلیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، سرکار جاگے. فرمانے لگے جبرائیل کیسے آئے ہو؟ عرض کی اللہ آپ کا طالب ہے، اللہ آپ کا طالب ہے. حضرت خلیل کا واقعہ ہے، جب فرشتہ جان نکالنے آیا نا تو فرمانے لگے چلے جی تیاری کریں، اب دیدار کا طالب ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے جا کے کوئی کہو کوئی خلیل بھی خلیل کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟
تو جان ہی نکالنے آ گیا ہے، اللہ کو جا کے کہو۔ کوئی خلیل بھی خلیل کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ کیونکہ خلیل بنایا ہے نا مجھے، ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ فرشتہ جا کے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا آپ کا خلیل ایسے کہہ رہا ہے۔ اب فرمائیے، آگے بھی تو رب ذوالجلال تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے جا کے کہہ کوئی محبوب بھی محب کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے؟ وہ بھی کوئی ناپسند فرمائے گا؟ فرمایا جا کے جلدی جلدی لے آ۔ جب آئے نا، کہا اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے، فرمایا پھر جلدی کر، پھر بس چلیں تیاری کریں۔ وہ جبریل امین علیہ السلام آئے نا تو مشتاق کا کہا کہ رب آپ کا دیدار کا مشتاق ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور کہتے ہیں سرکار نے وضو فرمایا، اور یہ عام پانی سے وضو نہیں فرمایا، جنت کے پانی سے وضو فرمایا۔ فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے ساتھ جنت کا پانی بھی لیا ہوا تھا۔ اب جیسے دولہا نہیں تیار ہوتا، فرمایا پہلے وضو فرمایا، پھر پوشاک پہنی، اور وہ بھی عام پوشاک نہیں بلکہ جنتی پوشاک پہنی۔ فرمایا پھر دستار مبارک باندھی۔ اللہ اکبر، وہ کیسا حسن ہوگا جب وہ دوحا والے چہرے پر دستار فضیلت باندھی گئی ہوگی، اور جنتی دستار باندھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ فرماتے ہیں پھر جبریل امین علیہ السلام سرکار کو ایک مقام پہ لے گئے، وہاں پر جا کے لٹایا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اپنے ہاتھ سے سرکار کا یہاں سے لے کر ناف تک سینے کو چاک کیا اور دل نکالا۔ جبریل امین فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کا دل مبارک نکالا نا، اس میں 2 آنکھیں تھی 2 کان تھے۔ اللہ اکبر، 2 آنکھیں تھی 2 کان تھے۔ فرق تو یہاں پر نہیں ہو گیا، جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، فرق تو یہاں پر بھی نہیں ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں میرا دل نکال لیا گیا پر میں سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب دل بندے کا نکل جائے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل نکال لیا گیا، اس کو کہتے ہیں شک صدر۔ کیا کہتے ہیں جی؟ شک صدر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شک صدر 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بچپن کے اندر جب بچے تھے، اس وقت یہ سینہ مبارک شاق کیا گیا، اس کے اندر سے دل مبارک نکالا گیا اور اس کو علم و حکمت کے پانی سے بھر دیا گیا، تاکہ پھر جوانی کے اندر دوسری مرتبہ جب سرکار جوان ہو رہے تھے، اس مرتبہ سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک نکال کر علم و حکمت کے پانی سے بھر دیا گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کا نام تو بچپن عام ہے، نہ مصطفیٰ کی جوانی عام ہے۔ 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ جب غار حرا میں وحی نازل ہونے سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور دل نکال کے علم و حکمت کا پانی بھرا گیا، تاکہ جو وحی کا روب وحی کا برداشت کر سکیں۔ فرمایا 4تھی مرتبہ اس وقت چاک کیا گیا اور علم و حکمت کا پانی بھرا گیا، تاکہ اللہ کے دیدار کی تاب لا سکے۔ 4 مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ فرمایا اس طرح کر کے پھر جبریل امین علیہ السلام حضور کو لے کر مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لائے۔ اب یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے لوگ ایسے تو نہیں آ گئے، فیس بک واٹس ایپ پر وہ میں نے اشتہار بنایا، وہ اپلوڈ کیا، اعلانات کروائے، اس مسجد میں اعلان ہوا، اس مسجد میں اعلان ہوا، بندے نے آپ کو جا کے دعوت دی ہوگی، یار آج ہماری مسجد میں محفل ہے، لازمی آنا، اعلانات بھی ہوئے، سب کو دعوت دی گئی، پھر ہی آئے نا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے نا تو انبیاء پہلے آئے ہوئے تھے۔ یہاں بات کرنے لگا ہوں، آپ کو تو اعلان کیا گیا، پتہ چلا، انبیاء اپنی اپنی قبروں میں تھا، انہیں کنے جا کے بتایا؟ انبیاء تو اپنی اپنی عقیدے کی بات کرنا چاہو، انبیاء تو اپنی اپنی قبروں کے اندر تھے، انہیں کس نے جا کے بتا دیا؟ ٹائم بھی بتایا، آگے پیچھے نہیں ہونا، اور دن بھی بتایا، اور یہ بھی جا کے بتایا بھی جلدی جلدی پہنچ جانا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ماننا پڑے گا، اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا، اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں سارے انبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اب وہ جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی لینے ہیں، اب وہ بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اس وقت نماز نازل نہیں ہوئی۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ارے امتی اس وقت نماز پڑھے جب اسے ملے، امتی اس وقت نماز پڑھے جب اسے ملے، وہ امتی کہلاتا ہے، اور جو نمازیں آنے سے پہلے پڑھا دے اسے نبی کہتے ہیں، اسے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔
نماز ہوئی، اس کے بعد پھر اب سفر ہوا آسمان کی طرف۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں راستے میں ایک مقام ایسا آیا، براق سرکار کو پیش کیا گیا تھا نا، اللہ اکبر۔ وہ براق، وہ جنتی سواری جو پہلا قدم وہاں پہ رکھتا تھا جہاں پہ بندے کی نگاہ جاتی ہے، پہلا قدم اتنا بڑا قدم اٹھاتا تھا، اور فرمایا براق برق یعنی بجلی سے بنا ہے، بجلی کی طرح تیز جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ گدے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، یہ جنتی سواری تھی، اور جب کبھی اونچائی آتی تو اس کے اگلے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے تھے، حدیث مبارکہ کے اندر اس کے اگلے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے تھے، جب کوئی گہرائی آتی تو اس کے جو اگلے ہاتھ ہیں وہ لمبے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیاری جو ہے سواری کا انتظام فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ سوار ہونے لگے تھے نا تو وہ براق خوشی سے کود پڑا، خوشی سے کودنے لگا، آج سید الانبیاء میرے اوپر سوار ہوں گے، آج حضور میری سواری بنیں گے۔ لیکن اب کسی نے نئی گاڑی لی ہو اور سب سے پہلے وہ کہے اپنے پیر صاحب کو حضور آپ قدم رنجا فرمائیں، یہ اس کے لیے سعادت کی بات نہیں ہے کہ پیر صاحب پہلے اس کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، یا اس کی ماں بیٹھی ہے، یا اس کا باپ بیٹھا ہے۔ جب وہ براق کو یہ خوشخبری ملی نا تو اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے جھڑک دے کے فرمایا تم کیا اچھل کود کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اب تیرے اوپر سید الانبیاء سوار ہونے لگے ہیں۔ علماء نے یہاں پہ لکھا، فرماتے ہیں یہ جو گلاب کا پھول تم دیکھتے ہو پتہ یہ کہاں سے بنا ہے؟ فرمائے وہ جو جبریل امین نے اس براق کو جھڑک دی تھی، وہ جھڑک جبریل امین کی جھڑک تھی نا تو اس کو پسینہ چھٹا، وہ پسینہ جب گرا نا نیچے زمین پہ اللہ نے اس سے گلاب پیدا فرما دیا، اسی سے گلاب پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سوار ہوئے، ایک مقام آیا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نیچے تشریف لے آئیں، یا رسول اللہ یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ حضور فرمانے لگے جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ یہ 2 نفل پڑھے، پھر آگے سفر طے ہوا، اور پھر آگے ایک مقام آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر نیچے تشریف لے آئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر مسجد اقصیٰ میں میرے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں پہ ان کی قبر تھی میں نے دیکھا ہے وہ اپنی قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہاں پہ نفل ادا کیے، پھر چل پڑے، پھر ایک اور مقام آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لیا ہے۔ فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کی یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ مقام کمپلیٹ کیے، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر طے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور آسمانوں پہ گئے، پہلا آسمان جا کے دروازہ بجایا، جبریل امین نے دروازہ کھولو بھی، آگے سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا کون؟ کہا جبریل آیا ہوں۔ کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، استقبال کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لائے، اور سرکار فرماتے ہیں وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرماتے ہیں انہوں نے بھی مجھے کہا مرحبا مرحبا، خوش آمدید کہا۔ سرکار دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں پہ پھر دروازہ بجایا، کہا جی کون؟ کہا جبریل امین آیا ہوں۔ کہا تیرے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کہا ان کو بھی بلایا گیا ہے؟ کہا بالکل بلایا گیا۔ فرمانے لگے وہ بھی کہنے لگے مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات ہوئی۔ کہا انہوں نے بھی کہا مرحبا مرحبا، سب نے استقبال کیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر تیسرا آسمان آ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ کہا جبریل امین تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کہا مرحبا مرحبا، اجازت ہے آپ کو، استقبال کیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح آگے چلتے گئے، چوتھا آسمان آیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر وہی معاملہ ہوا۔ کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مرحبا مرحبا، آنے دو ان کو۔ حضور فرماتے ہیں جب چوتھا آسمان آیا نا تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ادریس علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جن کی یاری حضرت اسرائیل علیہ السلام سے لگ گئی۔ بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا یار چلو ایسے کر، میں نا دیکھنا چاہتا ہوں یہ موت کیسے آتی ہے، تو ایسا کر میری روح قبض کر، مجھے پتہ چل جائے گا بعد میں ڈال دینا۔
اب یاری لگی تھی نا تو پھر یاروں کے مان بھی رکھے جاتے ہیں. اجازت مانگی, فرمایا جیسے میرا ادریس کہتا ہے ایسے ہی کر دے. اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح کو قبض کر لیا, اور قبض کرنے کے بعد یہ مزہ چکھ لیا, پھر دوبارہ لوٹا دیا گیا. کہا بس راضی ہو بھی؟ کہنے لگا یار ایک کام کر دیا, ایک کام اور نہیں کر دیتے؟ تو کہا وہ کیا؟ کہنے لگا مجھے دوزخ ہی دکھا دو, مجھے دوزخ دکھاؤ, پل صراط پہ سے میں گزرنا چاہتا ہوں. آپ نے ادریس علیہ السلام کو وہ دوزخ بھی دکھائی, اور ادریس علیہ السلام پل صراط سے گزرے, اور گزر کے پھر واپس ہی پلٹ آئے. کہنے لگے چلو یہ کام بھی ہو گیا. تو ادریس علیہ السلام نے جب کہا نا یہ کام ہو گیا, تو اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اب راضی ہو؟ کہا یار دوزخ بھی دکھا دی ہے, روح بھی قبض کر کے واپس لوٹا دی ہے, اب جنت نہیں دکھا دیتے؟ اللہ سے اجازت مانگی, کہا جیسے میرا ادریس کہتا ہے ایسے ہی کر دے. حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت دکھائی گئی. آپ جنت کے اندر داخل ہوئے. اگلی بات بڑی دلچسپ ہے, جب جنت کے اندر داخل ہوئے نا تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے سائیں چلو ٹائم ختم ہو گیا. فرمانے لگے میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. یہ واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے, فرماتے ہیں میں نہیں جاتا. عرض کی حضور آپ نے یہ سارے مزے چکھ لیے ہیں, اب باہر نہیں نکلتے؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ کا وعدہ ہے نا ہر بندہ موت کا ذائقہ چکھے گا, وہ میں نے چکھ لیا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے کو پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا, وہ بھی میں نے گزر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جس کو ایک بار جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر نکالا نہیں جائے گا. اللہ اکبر, پھر نکالا نہیں جائے گا. کہا رب کے وعدے تو پورے نہیں ہو گئے. اسرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ تیرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل تو واپس پلٹ آ, یہ جنت میں آیا بھی ہماری توفیق سے ہی ہے, ہماری توفیق سے ہی ہے. فرماتے وہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آگے پانچواں آسمان پہ, فرماتے ہیں پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام کی زیارت ہوئی. انہوں نے بھی یہی کہا مرحبا مرحبا, خوش آمدید کہتے چلے گئے. فرماتے ہیں جب چھٹا آسمان آیا تو چھٹے آسمان پر مجھے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا. فرماتے ہیں پھر آگے چلے گئے, ساتواں آسمان پر آیا, دروازہ کھٹکتا ہے, کہا کون؟ کہا جبریل امین. کہا تیرے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا دروازہ کھل گیا, حضور آگے تشریف لائے. کہا وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا. اب یہ ساتوں آسمان کمپلیٹ ہوئے, مکمل کر کے اب سدرۃ المنتہا ہے. اللہ اکبر. اب جب سدرۃ المنتہا آیا نا تو حضور علیہ السلام جبریل سے فرمانے لگے اے جبریل ساتھ چلو. تو جبریل امین اب بس اب کھڑے ہیں. فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں آگے ایک بال کے برابر بھی میں نے قدم رکھا میرے پر جل جائیں گے. اب اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں, اب اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں, ہماری ادھر ہی بس ہے. حضور علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا. فرمایا تھا اے جبرائیل تیری کوئی حاجت ہے تو بتا میں پوری کروں. علماء نے یہاں پہ وضاحت میں لکھا, فرماتے ہیں پتہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے یہ کیوں فرمایا تھا؟ اس کی وجہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود آگ میں ڈالنے لگا تھا اس وقت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتائیے. کہا مجھے میرے رب کو پتہ ہے کہ نمرود مجھے آگ میں ڈالنے لگا, میرے رب کو پتہ ہے, مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں. فرمایا جبریل امین واپس پلٹ آئے تھے. آج سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب دیکھیں نا مدد اگرچہ نہیں کروائی لیکن پھر بھی احسان تو ہو گیا نا. جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا احسان تو ہو گیا نا. فرمایا اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اے جبریل بتا تیری کوئی حاجت ہے تاکہ وہ احسان تیرا اتار کے جاؤں. آج وہ تیرا احسان بھی اتار کے رب کا دیدار کرنے جاؤ. فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے سوچا کہ وہ بات کروں کہ بات بھی پوری ہو جائے, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے, حضور بھی راضی ہو جائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مجھے یہ عطا کر دیں کہ جب کل قیامت کے دن آپ کے امتی پل صراط پر سے گزرے نا میں اپنے پر بچھا دوں, میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کے امتی اوپر سے چل کے چلے جائیں, اوپر سے چلے جائیں. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور نے دیدار فرمایا. فرماتے ہیں 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے باتیں کی وہ ذکر قرآن میں ہے, لیکن یہاں پر نا
جو محب اور محبوب کے درمیان راز کی باتیں ہوئی ہیں نا، اللہ نے بیان ہی نہیں کی. کوئی جانتا ہی نہیں کیا کیا باتیں ہوئی، کیا کیا باتیں. بس اتنا کا ذکر ہے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک ہاتھ، فرماتے ہیں اس سے اللہ کی رحمت مراد ہے، فرماتے ہیں میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. اور حضور فرماتے ہیں میں نے زمین و آسمان کے تمام عجائبات کو دیکھ لیا. جو پردے تھے جب اللہ نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ مبارک، رحمت مراد وہ رکھا نا، فرمایا تمام عجائبات ہٹ گئے، تمام پردے ہٹ گئے، فرمایا میں نے سارا کچھ دیکھ لیا جو کل قیامت تک ہوگا. اور یہاں پہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہی نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کو علم غیب مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتے ہیں، وہ تو سارا کچھ جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کو خیال بھی جان لیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس محبوب کے سامنے علم غیب والا ہی آ جائے، جس محبوب کے سامنے علم غیب والا ہی نہ چھپا، اس سے اور کیا چیز چھپ سکتی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار ہی کروا دیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تحفہ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ کی امت 50 نمازیں، میں نے دیکھ لیا، میں تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. آپ یہ ایسا کریں دوبارہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں اور کچھ کم کروائیں. یہاں پر علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ سرکار کا بار بار آنا جانا پتہ کیا تھا؟ یہ حکمت تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کا دیدار تو ہوا نہیں. انہوں نے کہا تھا اے اللہ ربی ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو کہا یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار نہیں کروا سکتا، چلو کوئی ایسا ہے جو تجھے دیکھے گا، کوئی ایسا ہے جو تجھے دیکھے گا. تو فرمایا ہاں میرا حبیب ہے جو مجھے دیکھے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب سرکار پہلی بار آئے نا تو کہتے ہیں حضور رب کا دیدار کر کے آئے تھے نا، تو وہی تجلیاں سرکار میں نظر آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی بار دیکھا نا تو سرکار کو بھیج دیا. دوسری مرتبہ پھر طلب ہوئی، کہا رب کا وہ دیدار کر کے آؤں گا پھر دیکھوں میں. کہا سرکار جب پھر آئے نا پھر دیکھا، پھر نہیں جی بھرا، پھر سرکار کو دوسری مرتبہ بھیج دیا. پھر طلب ہوئی اب تیسری مرتبہ آئے پھر دیکھوں گا. کہا اس طرح بار بار بھیجتے گئے وہ سرکار کا دیدار کرتے گئے حتیٰ کہ نمازیں 5 رہ گئی. اپنے کو معاذ اللہ وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. اللہ اکبر، اس پہ بھی لوگ سبحان اللہ کہہ لیں. اب دیکھ لیں، اب آپ لوگ کوئی باہر سے تو نہیں آئے نا. ہمارے صبح کی کچھ دن پہلے فجر کی نماز پہ بڑی مشکل سے ایک صف ہوئی ہے، کبھی کبھی 3 صفیں، کبھی کبھی 2 صفیں. اب ماشاءاللہ دیکھ لیں رونق لگی پڑی. یار یہ اس چیز کو نا کچھ سیریس لیا کرے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ جملہ کافی ہے. اگر ہم سمجھیں ہمارا مزاج ہی نہیں بنتا، ہمارا لطف ہی نہیں بنتا اس طرح. اگر اس بات کو سمجھے تو یہ ہمارے لیے جملہ کافی ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی نا گویا کہ ایسے ہے اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. رب کا دیدار کیا، 5 نمازیں ہوئیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی پروٹوکول کے ساتھ واپس تشریف لے. اب آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس لائے نا تو وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی. سنی ہوئی بات، وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی اور جس پانی سے وضو کر کے گئے وہ پانی بھی چل رہا تھا. یہاں پر علماء نے ایک حکمت بیان کی ہے. کہا وہ تو ایک گھڑی تھا لیکن حضور فرماتے ہیں وہ ہزاروں سال تھے. جنت کا مشاہدہ کرنا، پھر دوزخ کا مشاہدہ کرنا، پھر رب کا دیدار کرنا، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے. پھر اتنی مسافت کو طے کرنا. اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں آیا تو وہ پانی بھی چل رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی. یہاں پر علماء نے پتہ کیا حکمت بیان کی، ذرا جملہ سنا بڑا کمال کر دیا علماء نے. فرمانے لگے سرکار جہان کی جان ہے. کیا کہا؟ سرکار جہان کی جان ہے. اب ذرا ادھر توجہ کیجئے گا. فرمایا سرکار جہان کی جان ہے. جب جہان سے جان گئی نظام رک گیا. جب جہان سے جان گئی نظام رک گیا. فرمایا جب جہان میں جان واپس آئی جو نظام رکا ہوا تھا ویسے
سے نظام وہی چل پڑے، وہی نظام پھر چل پڑے۔ بس یہ اختتام ہو گیا۔ سرکار واپس تشریف لائے، لوگوں کو آگے کہا میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، تو کئیوں نے مانا، کئیوں نے انکار کیا۔ ابو جہل کو کہا میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، تو انہوں نے بھی اعتراضات کیے۔ اعتراض کرنے والے تو اعتراض ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات سن کے صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئے اور جا کے کہنے لگے کہ شخص کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی بلندیوں سے ہو کے آیا ہوں، رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، سارا کچھ ملاحظہ کر کے آیا ہوں، یہ بات کو ماننے والی ہے؟ صدیق اکبر فرمانے لگے ماننے والی تو نہیں ہے۔ اور جب صدیق اکبر نے یہ کہا نا بات ماننے والی نہیں ہے، وہ فٹافٹ بول پڑا، کہہ رہا تیرا یہ دوست جو محمد ہے یہی کہہ رہا ہے، یہ جو تیرا حبیب ہے یہی کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کوئی اور کہے تو ماننے والی نہیں ہے، اگر حضور کہہ رہے تو پھر بالکل یقین ہوگا، پھر ہمیں یقین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر پر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ فرمایا جو سرکار نے کہہ دیا پھر گل پکی بھی ہے تے نال پھکی بھی ہے، پھر کسی چیز کی دلیل ہے، پھر کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بس جب سرکار کا فرمان آ گیا تو آنکھیں بند، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، حضور کا فرمان آ گیا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ وہ عظمت والی رات، یہ وہ برکت والی رات، جس رات اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں پر لے کے گئے۔ یقیناً یہ رات بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے، بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ یقین کریں آج کل ہم بس وہ ایک فارمیلٹی بن گئی ہے، ہم سمجھتے بندے نو قبر وچ سٹیا، قبر وچ دفنایا تے واپس مڑے ہے، پھر اپنے وہی کام کرو جڑے پہلے کر رہے سی۔ یعنی جا کے قبر بھی دیکھی، وہ تمام معاملات بھی دیکھے، وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد عبرت ہی نہیں پکڑتے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس کے گھر سے میت اٹھ جائے، میت کے اٹھنے کے بعد بھی اگر وہ شخص عبرت حاصل نہ کرے، اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہی ہے ہی نہیں، یعنی پھر بھی عبرت حاصل نہ کی۔ ایک دن ہمارا بھی وقت آنا ہے سرکار چلے ہم نے بھی جانا ہے، تو منہ چھپا کے بھی جو جانا ہے تو منہ کھول کے آج اللہ کی بارگاہ میں نہ آ جائیں۔ یہ موقع میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ آپ نے پچھلی مرتبہ پچھلے سال دیکھا ہوگا کوئی لوگ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، پچھلی محفل میں اگر ہوئی ہے تو پچھلی محفل میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس بار آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ قبروں کو رخ کر گئے ہیں۔ حضرت ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ حضرت یہ موقعوں کو نہ ایسے گپ شپ میں یا فری معاملات میں نہ گزارا کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، نوافل کی کثرت کر کے انشاءاللہ عز و جل اگر آپ لوگوں کا ذوق بنا تو صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی کروائیں گے، صبح تہجد کی جماعت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ فقیر نے روزے کی نیت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کی جماعت ہوگی، اس کے بعد درود و سلام ہوگا، اس کے بعد دقت انگیز دعا ہوگی انشاءاللہ، پھر اسی طرح فجر کا نظام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔